بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آسما چودھری اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی سیاست کے اہم ایشوز کو تو آئے روز ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج ایک جو میری نظر سے ایک ایسا سٹیٹمنٹ گزرا اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی آنے والے چند دنوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جس کے مطابق پاکستان شاید کوئی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. یہ کیونکہ بیان دیا ہے جلیل عباس جیلانی جو پاکستان کے نگران وزیر خارجہ ہیں، ان کی جانب سے ایسا سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے مفاد کو مد نظر رکھے گا اور اسرائیلیوں کے مفاد کو مد نظر رکھ کے ایسا فیصلہ کیا جائے گا. پاکستان کی ایک کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ اور ہمارے جو پاسپورٹ ہے اس پہ خانے پہ ایک لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام دنیا میں استعمال ہو سکتا ہے. تو کیا ایسی کوئی گراؤنڈ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ کچھ ایسا کچھ کھچڑی پک رہی ہے کہ اندر خانے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس طرح کا جب بیان آتا ہے، ہمارے وزیر خارجہ کلیئر کٹ کہہ سکتے تھے کہ جی پاکستان کی پالیسی دو ٹوک ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن آپ جب ایمبیگوٹی کرنی ہوتی ہے، کسی بات کو مبہم بنانا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کا آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کچھ ایسے مقتدر حلقوں کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کچھ عرصے بعد یا سعودی عرب کو کوئی ایسا پریشر آ سکتا ہے یا کسی اور بڑے ملک کا، امریکہ کا پریشر آ سکتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے. اور ماضی میں بھی ایسی کاوشیں ہوئی ہیں، جنرل باجوہ کے ریکارڈ پہ ہیں سارے سٹیٹمنٹ کے. کچھ صحافیوں نے کہا، انہوں نے ہمیں بلا کے کہا کہ جی ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے. تو یہ اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ، یہ ایسی تھنکنگ مقتدر حلقوں میں ہے تو کیا ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ اور نگران جو وزیر خارجہ ہے اگر وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ زیادہ الارمنگ سچویشن ہوگی. ان کے پاس تو ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سفارتکاری پہ اس طرح کا بیان بھی دے سکیں، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پاکستان کے ایک ریڈ لائن ہے، آپ کی ریاست کی ایک ریڈ لائن ہے. اور قائد اعظم کے بیانات سے بھی اگر ہم لیں تو انہوں نے اس وقت 1947 میں کہا تھا کہ اسرائیل کو پاکستان کسی صورت بھی تسلیم نہیں کر سکتا. اگر ہم فلسطینیوں کے مفاد کو دیکھیں تو دیکھیں انہوں نے تو ایک ناجائز قبضہ کر رکھا ہے فلسطین کی ٹیریٹری پہ، تو اسرائیل کا ایک غاصبانہ جو قبضہ ہے، تو پھر آپ کشمیر کو کیسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ کشمیر، بھارت نے بھی تو کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہے. تو ہم اگر اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو سمجھے کشمیر کو بھی آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں انڈیا کو کہ اس کا قبضہ ٹھیک ہے. تو اگر ایسی سوچ ہے پاکستان کے حلقوں میں اور سیاست کے ایوانوں میں، اگر ایسی سوچ ہے تو میرے خیال سے یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور اب یہ فیصلہ ریاست پاکستان کا ہونا چاہیے، ان کے منتخب نمائندوں کا ہونا چاہیے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، اور یہ پوری ریاست کا جو مختلف ادارے ہیں ان سب کا ایک فیصلہ ہو کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں. اگر عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کریں گے تو پھر اس میں بہت کچھ مجھے تو لگتا ہے اگلے آنے والے چند دنوں میں ہونے جا رہا ہے. تو اس طرح کی کوششیں پاکستان کا جو قومی مفاد ہے اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور جو ہماری انٹرنیشنل لیول پہ سفارتکاری ہے اور پاکستان کے عوام کیا سوچتے ہیں. یہ تو سب سے پہلے دیکھیں نا، ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، کیا اسرائیل کو ایک غاصبانہ اسٹیٹ سمجھتے ہیں، اور کیا اسرائیل نے اس وقت جو فلسطینیوں کے حقوق پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور آئے دن وہاں سے جس طرح کے غاصبانہ قبضے کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں لوگوں کو نماز پڑھنے کی مسجد اقصی میں اجازت نہیں ہوتی، رمضان میں جو بہیمانہ تشدد ہوتا ہے، بچوں بوڑھوں کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک مسلمان ملک کے لیے ایسا سٹیٹمنٹ آنا ایک خاصی خطرے کی گھنٹی ہے. اور مجھے تو لگ رہا ہے بہت سارے لوگوں کی نیت میں فتور ہے اور وہ نگران حکومت سے شاید ایسا کچھ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں. بہرحال اس پہ ہماری نظر ضرور رہے گی، اس ایشو پہ، اس ٹاپک پہ، اور اگلے آنے والے چند دنوں میں ضرور آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.